سامعین و حاضرین حضرات، قرآن مجید فرقان حمید قرآن رشید کے وہی کلمات طیبات جو جمعہ کے وقت تلاوت کیے تھے اب بھی وہی تلاوت کیے ہیں۔ یہ پاکیزہ محفل، نورانی محفل، رحمتیں برسانے والی محفل، ہمارے گناہوں کو مٹانے والی محفل، ہماری اس جامع مسجد حنفیہ غوثیہ کی انتظامیہ انجمن غوثیہ نے ہر مہینے اس محفل کا انعقاد کرنا ہوتا ہے۔ جو وقت یہ فقیر عرض کر دیتا ہے اسی وقت کو محفل سمجھا۔ حضرات محترم، جمعہ کے وقت میں عرض کر رہا تھا، انہی کلمات طیبات میں سے کچھ مزید آپ کی خدمات میں عرض کرتا ہوں، سبحان اللہ، کیونکہ میری طبیعت اب کمزور ہو چکی ہے اور 2-3 مسجدوں میں حاضری دینے کے بعد مجھے بخار محسوس ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے اب اس وقت بھی بخار کی حالت میں بیٹھا ہوں۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ جن بندوں کو محبوبیت کا منصب عطا فرماتا ہے ان کے لیے انعام یہ ہوتا ہے وَإِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، جو کچھ وہ جس کے لیے مانگتے ہیں، جب مانگتے ہیں، جہاں مانگتے ہیں، جتنا مانگتے ہیں، دنیا میں مانگتے ہیں، قبر میں مانگتے ہیں، حشر میں مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے جو کچھ وہ مانگتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر کرم کرتے ہوئے، ان کی شان، ان کی عظمت دکھاتے ہوئے وہ عطا کرتا ہے۔ بے شک، وہ اگر شقی کو سعید بنوائیں، وہ اگر بدبخت کو نیک بخش بنوائیں، جو کچھ بھی اللہ سے منوائیں اللہ تعالیٰ مانتا ہے۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مرشد گرامی حضرت خواجہ محمد باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ تشریف فرما تھے۔ ایک بندہ دوڑتا ہوا آپ کے پاس آیا، نان بائی تھا، کچھ کھانے ساتھ لائے، پیش کیے۔ آپ کے پاس مہمان آئے ہوئے تھے اور یہ اللہ والے مال جمع کر کے نہیں رہتے، بے شک، ان کا طریقہ اور وتیرہ یہ ہوتا ہے نہ طمع کرتے ہیں، نہ منع کرتے ہیں اور نہ جمع کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، طمع نہیں کرتے بھی اتنا مل جائے، اگر کوئی پیش کرے تو منع نہیں کرتے کیونکہ قبول کرنا بھی میرے نبی کی سنت ہے، اور پھر جو مل جائے اسے خرچ کر دیتے ہیں اللہ کے راستے میں، جمع نہیں کرتے۔ اب حضرت خواجہ اور خواجہ محمد باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ مجدد الفسانی کے پیر ہیں، مہمان آئے بیٹھے ہیں، فقیر کا توکل صرف اللہ پہ ہوتا ہے، یا اللہ مہمان آ گئے ہیں، اب کرم فرمائے ان کے لیے کوئی کھانا بھی بھیج دے۔ وہ نان بائی کھانا لے کے آ گیا، تفسیر عزیزی میں یہ بات موجود ہے، کھانا لے آیا، آپ نے مہمانوں کو کھلا دیا۔ اب نان بھائی سے فرمانے لگے، ہاں بھائی بتا تو کیا چاہتا ہے؟ اس نے عرض کی، حضور
جیسے آپ ہیں نا، صورت بھی مجھے اسی طرح عطا کر دو، صورت بھی ہے، صورت اور مقام ولایت بھی عطا کر دو۔ اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے، بے شک وہ اگر بندوں کو بندر بنا سکتا ہے اور شکل بھی جو عطا کرے کر سکتا ہے۔ سرکار پاک نے ایک حبشی کے چہرے پر ہاتھ پھیرا پانی پلانے کی وجہ سے، وہ چمکدار ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ اب وہ جب اپنے مالک کے پاس پہنچا تو مالک پہچان نہ سکا۔ مالک نے کہا یار میرا غلام بھی پانی لینے گیا تھا، ابھی واپس نہیں آیا۔ اس نے کہا حضور میں تو آ گیا ہوں۔ ہائے ہائے۔ تو وہی ہے؟ کہنے لگا بالکل وہی ہوں جناب۔ پھر یہ تو کالے سے گورا کیسے ہو؟ کلر کہتے تھے۔ وہ کہنے لگا کہ جناب بس راستے میں ایک پاک ہستی مل گئی، سبحان اللہ، میں دیکھتے ہی ان پہ نچھاور ہو گیا سبحان اللہ۔ اور ان کا غلام بن گیا۔ انہوں نے دست اقدس پھیرا، رنگ بھی بدل گیا، قسمت بھی بدل گئی۔ سبحان اللہ۔ آقا فرماتے ما من نبی الا بلہ نذیر فی امتی، اللہ تعالی نے میری امت میں نبیوں کے مظہر پیدا کیے۔ اب جو کمال نبیوں سے ثابت ہو ہمارے آقا کے وسیلے سے، وہی کمال ولی سے بھی ثابت ہو۔ جب اس نے کہا نا جناب میری شکل بھی بدل جائے، آپ جیسی ہو جائے، اور مقام ولایت بھی عطا کر دے، تو آپ نے اس پر توجہ اتحادی ڈالی۔ فنا فی اللہ کے مقام پر پہنچ کر نگاہ کی، نگاہ کرنے کی دیر تھی۔ اب جب وہ باہر نکلا تو لوگوں کو پہچان نہیں ہوتی تھی کہ یہ نان بھائی ہے یا باقی بندہ ہے۔ صرف فرق اتنا تھا کہ حضرت خواجہ باقی بلّہ رحمۃ اللہ علیہ وہ اپنی کیفیت میں ٹھیک ٹھاک تھے، اور اس پر ذرا جذب کے حالات تھے، مستی کے کیفیت تھی، اس طرح پہچان ہوتا تھا، ورنہ پتہ نہیں چلتا تھا کہ باقی بلّہ کون ہے، عمران بھائی۔ اب کیونکہ انہوں نے توجہ اتحادی کیا ہے کہ فنا فی اللہ کے مقام پر پہنچ کر انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی یا اللہ تیرا تو وعدہ ہے، اگر میں تیرا بندہ ہوں اور تو نے مجھے محبوب بنایا ہوا ہے تو پھر اس کی شکل بھی میرے والی بنا دے، اس کو وَإِنْ سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، جو مانگو رب تو وہی دیتا ہے۔ تو حضرات محترم، اب یہ اللہ والوں کی شان ہے، اولیاء کی شان ہے، اللہ تعالیٰ سے جو مانگیں، جس کے لیے مانگیں، جب مانگیں، جہاں مانگیں، جتنا مانگیں، جیسے مانگیں، اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے۔ تو پھر ہمارے آقا کی شان کیا ہوگی؟ یہ تو غلاموں کی شان ہے نا۔ صحابہ ہیں ولیوں سے افضل ہیں، ساری امت میں افضل ہیں، ان کو بھی فیض تو سرکار دیتے رہتے۔ جس منصب کا کوئی بندہ ہے فیض سرکار سے ملتا۔ تو جناب بندہ اب یہ سارے محبوب بندے ہیں، ان کے لیے وعدہ ہے جو کچھ مانگیں گے میں دوں گا۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ لو اقسم علی اللہ لابرہ، اگر یہ بندے قسم اٹھا لیں کہ اللہ کی قسم کل یہ پہاڑ یہاں نہیں ہوگا، رب فرماتا ہے میں انہیں ہانس نہیں ہونے دوں گا، پہاڑ کو ہٹا دوں گا،
ان کو قسم میں جھوٹا نہیں ہونا۔ یہ تو غلاموں کی شان ہے، آقا کی۔ فرمایا یہ سارے کے سارے جس درجے کے بندے ہیں، نبوت کے درجے پہ ہیں، رسالت کے درجے پہ ہیں، پیغمبری کے درجے پر ہیں، یہ صحابیت کے درجے پر ہیں، ولایت، غوثیت، قطبیت کے درجے پر ہیں، جس درجے پر بھی کوئی بندہ ہے، یہ سارے مجھے راضی کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ سارے مجھے راضی کرنا چاہتے ہیں کہ ہمارا اللہ راضی ہو جائے، اور میں اللہ اپنے محبوب کو راضی کروں۔ یہ سب مجھے راضی کرنا چاہتے ہیں، میں محبوب کو راضی کروں۔ دیکھو نا قرآن پاک میں ہے نا، جب سرکار مسجد قبلتین، ابھی مسجد قبلتین نہیں بنی تھی، مسجد تھی، اور نماز پڑھتے تھے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے۔ مدینہ منورہ میں بیت المقدس شمال کی طرف ہے اور بیت اللہ جنوب کی طرف، کعبہ۔ نماز پڑھی جاتی تھی، وہ قبلہ اول تھا بیت المقدس۔ سرکار چاہتے تھے ہمارا قبلہ کعبہ ہونا چاہیے۔ نماز کے دوران چہرہ انور اٹھایا، اللہ نے فرمایا قد نری تقلب وجہک فی السماء، محبوب ہم تو دیکھتے ہی آپ کو، سبحان اللہ، آپ نے چہرہ اٹھایا میں دیکھ رہا ہوں، اور ہوں بھی علیم بذات الصدور، دلوں کی باتیں بھی جانتا ہوں، عالم الغیب ہوں، علی کل شیء قدیر ہوں۔ آپ چونکہ چاہتے ہیں بھی ہمارا کعبہ، قبلہ کعبہ ہونا چاہیے، تو رب نے فرمایا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ، فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً، اب لام بھی تاکید کا، نُوَلِّيَنَّ، نون سکینہ دو تاکیدیں، تین تاکیدوں سے رب نے فرمایا پھیر دوں گا، پھیر دوں گا، ضرور پھیر دوں گا۔ یا اللہ کیا پھیر دے گا؟ فرمایا آپ قبلہ چاہتے ہیں، میں کچھ اور پھیروں گا، قبلہ پھیر دوں گا۔ الہ العالمین کس کے لیے پھیرے گا؟ فرمایا دیکھ آپ رہے ہیں، پھیروں گا کسی اور کے لیے۔ قبلہ پھیروں گا، آپ کے لیے پھیروں گا، مولا پھیرے گا کدھر؟ فرمایا ترداہا، جدھر آپ کی رضا، سبحان اللہ، جدھر مرضی ہے منہ کر لو، ہمیں تو آپ کی رضا مل، سبحان اللہ۔ سرکار نے اسی نماز میں منہ کر لیا کعبہ کی طرف، رب کا حکم آ گیا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، سبحان اللہ۔ بس اب یہی قبلہ ہے، فرمایا سب میری رضا چاہتے ہیں، میں رب محبوب کی رضا چاہتا ہوں۔ قبر میں بھی محبوب جلوے دکھاتے ہیں، جو پہچان لے محبوب کہتے ہیں کہ یا اللہ ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنانا، جہنم کا گڑھ نہ بنانا۔ میں محبوب کو راضی کرنے کے لیے جنت کا باغ بنانا۔ قیامت کے دن میدان حشر میں بھی سارے نبیوں کی بارگاہوں میں پھراؤں گا۔ یا اللہ سب کی بارگاہوں میں کیوں پھرائے گا؟ کام تو تیرے محبوب کی بارگاہ میں بننا تھا، سیدھا محبوب کے پاس بھیج دیتا۔ فرمایا محبوب کے پاس بھیج دیتا تو یہ کتے کی دم والے ملاؤں کو کون سمجھاتا؟ یہ جو کہتے ہیں نبی کیا کر سکتا ہے، ان کا منہ کالا کرنا ہے میدان حشر میں کہ آؤ خبیث ہو، مجھے داڑھی بھی وہ پسند ہے جو میرے محبوب کی محبت میں گم ہو کر
ان کی سنت کو اپنا رہا ہوں۔ سکھوں کی داڑھی مجھے پسند نہیں، جن کے دل میں بغض مصطفیٰ ہے ان کی داڑھی کھوتے کے دم سے بھی بری ہے، اور جو عشق مصطفیٰ میں ڈوب کر داڑھی رکھاتے ہیں وہ نورانی داڑھی ہوتی ہے، میری بارگاہ میں وہ پیاری داڑھی ہے۔ تو جناب بندہ غور کیجیے، اب رب العالمین جل شانہ نے فرمایا کہ میں محبوب کی رضا چاہتا ہوں، سارے نبیوں کے پاس کیوں پھر آیا؟ اس لیے تاکہ کائنات کو دکھاؤں جو مشکل کہیں بھی حل نہ ہو سکے، میرا محبوب وہ مشکل کشا ہے جو ہر مشکل۔ اس لیے ہر نبی کہے گا اذهبوا الى غیری لست لها، یہ ہمارا کام نہیں ہے، کسی اور کے پاس جاؤ۔ نبی کہہ رہے ہیں کسی اور کے پاس جاؤ، اور حشر کے میدان میں فرما رہے ہیں کسی اور کے پاس۔ اگر اور کے پاس جانا غیر اللہ کے پاس جانا ہوتا تو نبی کہتے میاں آج تو مہربانی کرو نا، کیوں ادھر ادھر دوڑ رہے ہو، اللہ کی بارگاہ میں جاؤ۔ مگر نبی کہتے ہیں، حدیث ہے اذهبوا الى، میں نہیں ہوں اس کام کے لیے، کسی اور کے پاس۔ پھر جناب نوح علیہ السلام کے پاس، ابراہیم علیہ السلام کے پاس، موسیٰ علیہ السلام کے پاس، عیسیٰ علیہ السلام کے پاس، ہر طرف دوڑیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے یار کیا دوڑ رہے ہو، وہ سامنے دیکھو کرسی شفاعت پہ جو بیٹھے ہوئے ہیں، آج انہوں نے بیڑا پار کرا۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت خلیل و نجی، مسیح و صفی، سبھی سے کہیں بھی بنی، کہیں بھی بنی، یہ جملہ استفہامی ہے۔ ہم آتے ہیں سب کے پاس دوڑے، بات بنی کہیں؟ خلیل و نجی، مسیح و صفی، سبھی سے کہیں بھی بنی، یہ بے خبری کہ خلق پھری کہاں سے کہاں۔ جناب جب میرے آقا کی طرف جائیں گے نا، اور آقا کا اعلان ہوگا کہ آنا لہا آنا لہا، اور میں بیٹھا ہی اسی لیے ہوں، آؤ گناہگاروں میں تمہارے بیڑے پار کروں۔ سرکار سیدھے میں سر رکھیں گے، رب تعالیٰ فرمائے گا ارفع راسک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ فرمائے گا محبوب سر اٹھاؤ، نہیں اٹھا رہے، سجدے میں۔ رب کہے گا ارفع راسک، سجدے میں ہے، ارفع راسک، اٹھاؤ سر، سجدے میں۔ رب فرمائے گا ارفع راسک وشفع تشفع سل توتا، محبوب سر اٹھاؤ، جو کچھ مانگو گے میں تمہیں دوں گا، جس کے لیے شفاعت فرماؤ گے قبول فرماؤ۔ جب یہ بات ہوگی تو میرے آقا سر اٹھائے، اور جتنے اہل ایمان ہیں سب کے بیڑے پار۔ تو حضرات محترم، جو سرکار کے غلام ہیں ان کی ہر دعا اللہ قبول کرتا ہے، اور محبوب کی رضا مطلوب ہے۔ کل عہد یطلبون رضائی وانا اطلب رضاک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ہم تو ملکیت ہی محبوب کی ہیں، بے شک ملکیت ہی ہم، اور جب ملکیت محبوب کی ہیں، اور محبوب وہ ہیں جو کہتے ہیں میرا ماننے والا کوئی جہنم میں نہ جائے، اور اللہ ہے ان کی رضا چاہنے والا، بیڑا پار ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اللہ تعالیٰ اس صحیح عقیدے پہ قائم رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وما علیہ الا البلاغ۔